عطا اللہ آغان صاحب حافظہ اللہ تعالی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مختصر حمد و صلاة کے بعد پیارے بھائیوں اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام مسنون کے بعد انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات عرض خدمت ہیں۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے۔ جہاں سے بھی قرآن کریم کا گزر ہوا وہاں انقلاب پیدا ہو گئے۔ قرآن کریم آسمان سے جس وقت نازل ہوا تو آسمان پر انقلاب تھا، زمین پہ پہنچا تو زمین پہ انقلاب برپا ہو گیا۔ قرآن کریم کی دعوت ایک ایسی دعوت ہے جو اللہ کے نبی امام کائنات امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی گئی، اور یہ ایک ایسا عظیم مشن ہے، بے شک اس مشن کی ادائیگی میں بندے کی جان چلی جائے تو بندے کو اس پر بے انتہا مسرور ہونا چاہیے۔ دیکھیے، شیاطین کا مشن ایک غلیظ قسم کا مشن ہے، فساد فی الارض، تفریق بین الناس و تفریق بین الزوجین، مختلف قسم کے فسادات شیاطین کا مشن ہے، نظریہ ہے، اور پھر اس مشن پر شیاطین کی جان لگتی ہے، اس کی قیمت ان کی جان ہے، مگر وہ اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان لٹا دیتے ہیں۔ ہمارا ایک ایسا عظیم مشن ہے دعوت قرآن، جان تو دور کی بات ہے، ہم اس کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے
شیاطین ایک تانتا باندھ لیتے تھے، زمین سے لے کر آسمان تک ٹوچین ہو جاتے تھے، لین بنا لیتے تھے۔ آپ نے ایسے اشارہ فرمایا جیسے انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک شیاطین اس طرح اپنے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں۔ آسمان دنیا پر جو فرشتے باتیں کرتے ان کو وہ نوٹ کر کے، ان کو سن کر ایک دوسرے کو پہنچاتے سناتے، حتیٰ کہ کاہن و نجومی تک بات کو پہنچا دیتے۔ آسمانی بات سچی ہوتی، شیاطین جو آسمان سے سن کر آتے تھے نجومیوں تک پہنچاتے تھے، وہ تو بات سچی ثابت ہوتی، مگر اس کے ساتھ نجومی جو اپنے تجربے ساتھ ذکر کرتا وہ کبھی سچے کبھی جھوٹے، مگر آسمانی سچی بات کی بنیاد پر نجومی کہن کی تصدیق ہوتی تھی، اور شیاطین اس مشن کو پورا کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ جس وقت قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی تو شیاطین اپنے اس مشن کے لیے آسمان تک پہنچائن ہو گئے، مگر انہیں جو ہی پہنچے ادھر قرآن کریم کا نزول شروع ہو چکا تھا، انہیں آگ کے شعلے لگنا شروع ہو گئے، تو اپنے بڑے پوپ ابلیس کو جا کر شکایت کی کہ پہلے بھی جاتے تھے مگر شعلے نہیں لگتے تھے، اب جاتے گئے شعلے لگ جاتے گئے، نہیں معلوم وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا میرا پرانا تجربہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر کوئی نیا واقعہ رونما ہو چکا ہے جس کی بنیاد پر تمہیں شعلے لگتے ہیں، لہٰذا پوری زمین کا سروے کرو، پوری زمین میں پھیل جاؤ، غور کرو، تحقیق کرو، تصدیق کرو کہ کون سا واقعہ رونما ہو چکا ہے جس کی بنیاد پر تمہیں شعلے لگتے ہیں۔ تو شیاطین زمین پر پھیل گئے، ان کا مشن دیکھیں، ان کی تحقیق دیکھیں۔ ہمارا مشن دعوت قرآن ہے اور ہم اپنی تحقیق پر بھی غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ دا امام ہے، میرا امام وہ ہے جڑا سارے نبیوں دا امام ہے، وہ کون ہے؟ امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بات سمجھ سورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ حضرات آج اس کتاب اللہ کی دعوت آپ کو دی جا رہی ہے جس کتاب اللہ کو معلم کائنات نے فاران کی چوٹیوں کے اوپر کھڑے ہو کر عرب کے باسیوں کو للکار کر کہا تھا فاتو بسورت من مثلی، اے عرب کے باسیوں تم شعراء بھی ہو، فصحاء بھی ہو، خطباء بھی ہو، تم نامور شعراء ہو، عام شعراء نہیں، بلکہ تمہیں ہزاروں اور لاکھوں شعر یاد ہوتے ہیں۔ تم اس کتاب جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، سب عرب کے باسی وہ مغلوب ہو گئے اور رب کائنات نے للکار کر کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اے امت مسلمہ اس کتاب کے ساتھ اپنا جی لگا لو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے، تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ دنیا کی حرص کو چھوڑ دو، ادعو الاللہ، اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، محمد رسول اللہ کی سیرت کی طرف آ جاؤ۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں، بلبل قرآن مقرر شیری بیان میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن قاری عبدالرحیم کریم صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائیں اور کتاب و سنت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلے جائیں۔ السلام علیکم۔ الحمد قال اللہ تبارک وتعالی يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی دی پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین ایک دہاڑے خطبہ ارشاد فرمائنن
دوران خطبہ آپ نے دن ایک بندہ دھوکتے کھڑے دیا. آپ کچھ دن اے بندہ دھوکتے کیوں سڑدا کھڑے, یہ دھوکتے کیوں کھڑے دیا؟ جواب مل دے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ای بندے نے منت منی ہوئی ہے, ایدی منوتی یہ ہے. نال بات ہے کہ ترائے چیزیں دی منت منی ودے. پہلی منوتی یہ ہے کہ سارا ڈے دھوکتے کھڑا رہا سی. دوجی دی منوتی یہ ہے کہ کہیں دے نال گفتگو نہ کرے سی. تیجی منت یہ ہے کہ ای روزہ بھی رکھے ہوئے ہے. آپ فرمائیں دن ای بندے کو پیغام پہنچا دو. نالی خطبہ دے اندر ارشاد فرمائے نے دو عمل اپنے باقی ختم کرنے میں اور ایک عمل کو باقی رکھے. وہ دو جہالت والے ہیں کہ اپنے آپ کو بندہ ہلاکت سڑنے میں کہ قرآن کریم فرمائے نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو بندہ ہلاک نہ کرے. یہ دینداری نہیں کہ اپنے آپ دوتے ظلم کرے ودا یا آپ دھوکتے کھڑا رہے. فرمایا جہالت ہے. دوسری بات فرمائی کہ کہیں دنال گفتگو ختم کرنے میں اللہ تعالی نے اعلان فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دوسری بات ہے آج دی گفتگو کرو کہ تواڈی گفتگو والی پیارے انداز کو سن کریں لوگ اسلام اور دین کو قبول کر کے جائیں. اور تیجی بات کہہ رہی ہے کہ وہ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا روزہ اپنا قائم رکھے, دو جہالت والے کام چھوڑے میں. ان کی وجہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر, اللہ ارادہ رکھیں دے, اللہ تعالی چاہن دے اپنے بندے نال آسانی. ولا یرید بکم العسر, اللہ اپنے بندے نال یہ نہیں چاہندا کہ بندے کو سختی تو مصیبت مشکلات دھوکتے سارا ڈے اللہ پاک آ کے کھڑے رہو, بلکہ اللہ تعالی تا اپنے بندے واسطے آسانی کی تھی. معلوم تھی نے دین آسان ہے. محبوب کریم فرمائیں ان الدین یسر, دین سوکھا ہے آسان ہے. دین دے اندر سختی کوئی نہیں. سختی او کریں دے جے کو سختی چاہتی ودی ہوندی ہے. میری بات سمجھے نہیں ہو؟ جے کو سختی چاہتی ودی ہے یہ اپنے سے سختی ہے کتھوں ڈانگ لگ ویسے, لیکن دین سختی کوئی نہیں. دین دے اندر آسانی ہے. کیویں آسانی ہے؟ اللہ تعالی فرمائے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغُضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اے میرے پیارے محبوب, دین اتنا آسان ہے تو صحیح میں کرو. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, انہیں بندے کنے بے رفتی نہ کرو. کوئی گورا ہے یا کالا, کوئی عربی ہے یا اجمی, کوئی کتھوں آمن والا ہے کوئی کتھوں آمن والا ہے, تو سا پیار کرو ای انداز نال. عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى, نبی نہ آمن لگا. آپ نے فرمایا نبی نے میرے مرید میرے شاگرد تسا ایویں کیتا کرو جلے سیٹھ آئے بیٹھے ہوں, چودھری میاں راجے آئے بیٹھے ہوں, پیسے والے آئے بیٹھے ہوں, یا سفید پوش کوئی نوے بندے عہدے دار آئے بیٹھے ہوں والے تو نہ آیا کر. اللہ تعالی فرمائے سونا یہ بات نہیں, یہ نبینا بڑی شان والا ہے تو صحیح میں کرو. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بندے کنے بے ربطی نہ کرو.
ولا تمشي في الارض مرحا، تو زمین تے اللہ اکبر لوگاں کو دسایا گیا اکڑ اکڑ کے نہ چلو بلکہ اکڑی جن تو دنیا دے اندر اللہ اکبر پھوت دکھاون. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والے کو دوست نہیں بنیندا، پسند نہیں کریندا. اللہ اکبر، مالک تو کے کو پسند کرے نہیں. اللہ تعالیٰ اعلان فرمینے وَقُصِدِ فِي مَشِيدٍ، چال ہوئے اعتدال ہوئے میانہ روی ہوئے. بندہ ٹرے ہی میں جی میں پھلدار درخت جھکیا کھڑا ہوں گا دے دے میں پالا پوسی نہ سردی وال جرے درخت دی پھل بھی چونا لے چون گئے تو پتے بھی پالے کرنے ڈھائے گئے وہ تڑی تاکریج کھرسی اتھا سنیا بندے آکرے ہو دے کوئی نہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اعتدال ہوئے میانہ روی ہوئے سونی سونی چال ہوئے. وَغُضُضْ مِن صَوْتِكَ، آواز ہوئے سونی ہوئے سونے اندر چال. یہ دنیا دے اندر ساڑی برادری تو ساڑے نوجوان اہل سنت اہل حدیث اے دیندار چلسن لوگ انہاں کو دیکھ کے مسلمان تھی ایسے. اسلام جسے نے کہ دین آسان ہے کینے آسان ہے. ایک جاڑے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اندر تشریف گنوین دن وان کے دے دن مسجد ستون دے نال ایک پاسو رسی بدی کھڑی ہے تو دوجہ ستون نال بھی رسی بدی کھڑی ہے اور رسی چھکی کھڑی ہے. آپ پوچھتے میں ستونہ دے نال رسی کہیں بدی ہے. سرکار دو عالم کو جواب مل دے اللہ دے پیارے حبیب توڑی گھر والی امہات المومنین ام المومنین ازواجہ امہات. سامعین کرام،